الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته فوجد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية والبرهان الجلية والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره فامتد بها صوته اسمه بشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صلوات پڑھیں محمد اور آلہ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، بہت ہی خوبصورت قرآن کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں، اب میرے سامنے باذوق، باعلم اور بابصیرت لوگ تشریف فرما ہیں، اس لیے میں نے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ بہت زیادہ خوبصورت آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے آیت ہے آل عمران کی، آیت ہے آل عمران کی نہیں، آل عمران کی، اور آیت کا نمبر ہے 110۔ اس سے بڑھ کر خوبصورتی میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پائی جاتی ہو۔ نمبر ہو 110 اور سورہ ہو آل عمران۔ اس لیے پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں کائنات میں سب سے بہتر بنایا۔
آیت کے تیور دیکھیں, مزاج الہی دیکھیں, آیت کا نمبر دیکھیں, اور پھر وہ دامن دیکھیں جس دامن میں اس آیت کو پالا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. کنتم خیر امت, اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں, کنتم کوئی سامنے کھڑا ہے, کنتم خیر امت, خیر کہتے ہیں جس کے مقابلے میں صرف شر ہو. یار میرے پاس اس سے خوبصورت سجا بھائی میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں خیر کی ڈیفینیشن مرزا صاحب اس سے خوبصورت نہیں کر سکتا. خیر اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی بھی آئے, کوئی بھی آئے, مرد ہو عورت, خیر کا اس سے خوبصورت ترجمہ نجمی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. خیر اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں جو بھی آئے شر ہی شر ہے. اخرجت للناس, میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہارا کام یہ ہے اچھے کی طرف بلاؤ, بروں سے بچاؤ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہارا کام ہے. اب یہ کون ہے انشاءاللہ اس خمسے میں آپ سے گفتگو رہے گی. لیکن ایک چیز محترم مجمع اور بالخصوص جو مجھے لائیو سن رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے, جو پڑھ رہا ہوں اس کا ریسپانسبل ہوں. لہذا مولانا نے یہ پڑھا نہ, مولانا نے یہ کہاں سے پڑھا, یہ مولانا سے بات کیجیے گا. میں چھوٹا سا غلام ہوں ان کے در کا. یہ تو کرم ہے اس بی بی کا کہ ان کا خون بہ رہا ہے ان رگوں میں, لیکن منبر رضا پر کسی غیر ذمہ دار کو بٹھاتے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میں اپنے لفظوں کا ریسپانسبل ہوں. مجھ سے بات کیجیے گا, اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی بات کسی نوجوان کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ مجھ سے بات کرے. ٹھیک ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے, اور وہ کہاوت بڑی خوبصورت کہاوت ہے لیکن صحیح نہیں ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں. بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہے. رشتہ کل ایک آسمان میں بنا تھا, وہ کل ایک رشتہ تھا جو آسمانوں پہ بنا. باقی سارے رشتے ہم نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, جو آسمان پہ بنا تھا وہ کل ایک رشتہ تھا. ٹھیک ہے, تو باقی رشتے ہم بناتے ہیں. اور یہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں, جہاں لے کے جاؤں گا پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ جب بھی ہم رشتہ بناتے ہیں تو ڈھونڈتے کیا ہیں, ڈھونڈتے یہ ہیں کہ اچھی آئے. دیکھیں یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اچھی آئے یعنی ہم اچھی لائیں, اور جو ہماری جائے وہ اچھوں میں جائے. تو جیسی لا رہے ہو ویسی بھیجو بھی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم جسے لاتے ہیں اسے کہتے ہیں بہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اسے کہتے ہیں یہ بیٹی ہے. نہیں, اصل میں یہ نظریہ ہی غلط ہے. آپ بہو نہ لاؤ, بہو لاؤ. میرے لفظوں کو اگر کوئی سمجھ جائے تو دیکھیں, ہاں کیونکہ بیٹی دی ہے تو پھر جو لاؤ وہ بھی بہو ہو تو ہی کچھ ملے گا. اور جو ہے, اور جب آپ بہو لاؤ گے تو ہی کفو بنتا ہے.
कुफू बनने के लिए हू बहू होना बहू से नहीं होता, फिर तो झगड़े शुरू होते हैं। जहां हू बहू आए वहां झगड़े नहीं होते, क्योंकि हमने बेटी दी है तो फिर लाएंगे भी। मुझे खुदा की कसम है इस मजमे में मेहनत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो मजमा है जो नुक्ता फहम नहीं है, वो खुद नुक्ता संज है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखों में पढ़ने का लुत्फ ही कुछ और होता है। गौर कीजिएगा, बहुत ही अजीब बात है। मैंने अर्ज किया था कि एक रिश्ता आसमानों में हुआ, बाकी रिश्ते। मैं आज एक छोटा सा खूबसूरत सा रिश्ता आपको दिखाना चाह रहा हूं, और ये आज का मुकद्दिमा है कि मैं आपसे क्या बात करूंगा। मिंबर सलूनी, मिंबर सलूनी का वो फूल जब मिंबर से उतरा सीधे घर नहीं गया, बड़े भाई के घर गया। दक्कुल बाब किया, बड़े भाई अकील ने दरवाजा खोला, मेरा आपका मुर्शिद अंदर दाखिल हुआ। भाई सलाम, अली कैसे आना हुआ? कुल एक, ये मैं क्या करूं, मैं कुल एक था रिश्ता जो आसमानों में बना, बाकी रिश्ते हम बनाते हैं। अब हमारे रिश्तों में और अली के रिश्तों में फर्क है। गौर कीजिएगा। अकील, हम आपके पास एक काम लेके आए हैं। भाई क्या काम लेके आए हैं आप? काम यह है कि मुझे किसी बहादुर खानदान से रिश्ता चाहिए, बहादुर खानदान से। हम इसी मिंबरों से मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे खतीब मुझ जैसे कम पढ़े लिखे और बहुत सारे फख्र भी जो है वो, और बहर भी, कुछ बहर है कुछ फख्र है हमारे दरमियान में भी। तो बहरों से भी सुना है, फख्रों से भी सुना है कि अली ने अकील से कहा था कि मुझे बहादुर खातून का रिश्ता चाहिए। गलत, क्योंकि मेरा अमीर फरमाता है खियारो खिसाल निसाए शरारो खिसाल रिजाल व नहजुल बलागा, खियारो खिसाल निसाए शरारो खिसाल रिजाल व शरारो खिसाल रिजाल खियारो खिसाल निसा। जो खसलतें मर्दों में हैं अच्छी हैं, वो औरतों में अच्छी नहीं है। मर्द बहादुर अच्छा लगता है। मैं कैसे समझाऊं? मर्द बहादुर अच्छा लगता है, मर्द बहादुर। और औरतें उनकी लड़ाका होती हैं जिनके मर्दों का हाल नहीं। पता नहीं मैं समझा गया, वो पैगाम दे गया। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों के? मैं खून जिगर से ये एक एक सत्र आपकी नजर कर रहा हूं। मैं ये दोहरा नहीं सकता, लेकिन जो कह गया वो कह गया। और जिनके कानों और जिनके हवा से खमसा पर अली हुकूमत करता है, समझा फकत वो है, बाकी तो गुद्दी खुजाने में है। तो तवज्जो है मेरे दोस्तों? पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। और कीजिएगा भाई, मुझे बहादुर खानदान से रिश्ता चाहिए। ये अली अकील के पास क्यों चले? उलमा ने इसकी तफसीर बड़ी खूबसूरत फरमाई है कि अली अकील के पास इसलिए गए कि हजरत अकील अरब के अंसाब का बड़ा इल्म रखते थे।
علم الانساب کے ماہر تھے، اور اتنے بڑے ماہر تھے کہ چلتے ہوئے بچے کو دیکھ کر کہتے تھے اس کا دادا کون ہے؟ علی کا بھائی ہے جو ہے، یعنی یہ عقیل وہ ہے جو وہ ایسے شجرے جانتا ہے کہ پیروں کے نشان دیکھ کر پہچانتا ہے یہ کس قبیلے کا پیر ہے، وہ جو ہے آگے جناب عقیل کے پاس۔ جناب عقیل، اچھا یار بات تو سنیں، یہ مانتے ہیں کہ جناب عقیل، میرا ایمان ہے جناب عقیل عالم انصاب تھے، بڑے نصاب تھے، شجروں کو کھنگال دیتے تھے، کیونکہ عربوں میں بہت زیادہ قومیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے حمیت اور ایک ہوتی ہے قومیت۔ ہم قومیت کے قائل نہیں ہیں، ہم حمیت کے قائل ہیں۔ غیرت اور ہے، ٹھیک ہے، کیا کروں، بہت سارے دوست ایسے کہتے ہیں کہ آپ مجلس پڑھتے اور پھر کبھی کبھی سندھی میں کوئی جملہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا کروں، حمیت ہے، قومیت نہیں ہے۔ اور حمیت کا مطلب ہے غیرت، غیرت اس میں ہوتی ہے جو اس زمین کا کھائے اسی کا گائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ، بات سنیں۔ یہ علی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ عقیل سے کہے؟ مانتے ہیں کہ جناب عقیل بہت بڑے نصاب تھے، ہاں، دو جواب علماء نے دیے ہیں، میں بڑے دھیرج کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دو جواب ہے، پہلا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ علی کا یہ کہنا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عقیل پوچھیں بیٹے تو تیرے گھر میں ہیں، بیٹیاں بھی تیرے گھر میں ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال خواتین کرتی ہیں نا کہ دوسری کیوں؟ معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے میری آواز کہاں کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اصل میں نہیں، میں یہ ایک فطری چیز ہے، ٹھیک ہے، تو سوال تو اٹھتا ہے کہ بھائی دوسری کیوں؟ بیٹے نہیں ہیں کیا؟ بیٹے بھی ہیں، اور ایسے بیٹے کہ بیٹے کسی اور کے ایسے ہیں ہی نہیں۔ یہی سوال عقیل کر بیٹھے علی سے، بیٹے تو تیرے تھے، پھر دوسری شادی کیوں؟ تو جیسا سوال تھا ویسے میرے آقا نے جواب دیا، بیٹے میرے ہیں نہیں تھے، اب نبی کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو جوڑی ہے، یہ جوڑی حسنین کریم ہے، یہ جو جوڑی ہے یہ تھے میرے، ہیں نبی کے، تو میرے گھر میں تو بیٹا نہیں، اب مجھے بھی بیٹا چاہیے۔ اور میں حضرت عباس پڑھنا چاہتا ہوں یار، اور جو ہے اچھا کیوں ضرورت پڑی؟ کہا اس لیے کہ اپنے بیٹوں کو محمد کے بیٹوں پر قربان کر سکوں۔ پیغام پہنچ رہا ہے میرے دوستوں کے پاس، ہاں، اس لیے کہ محمد کے بیٹوں پر اپنے بیٹے، یہ صفت آئی کہاں سے؟ خون بولتا ہے، یہ خون بولتا ہے، یہ علی باپ سے سیکھا تھا، جو محمد پہ اپنے قربان کرے گا۔ ابھی تک ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا؟
یہ خون بول رہا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ حضرت عقیل کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو. ہاں ادھر عباس آئے ادھر مسلم آئے. پیغام پہنچ رہا ہے؟ تھوڑی توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا. لیکن سوال اپنی جگہ پر آج بھی باقی ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ یعنی ایسا خاندان جو بہادر خاندان ہو، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ وہ تو نصاب عرب تھے، وہ تو شجروں کو کھنگال دیتے تھے، لیکن پوچھ کون رہا ہے؟ یار میں اس امام بارگاہ میں جو جملہ دینا چاہ رہا ہوں، وہ جملہ دل کے سینے پہ لکھیے، صفحہ دل پر لکھ دیئے گا. پوچھ کون رہا ہے؟ نہ پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. مالک اشتر نے پوچھا تھا، مالک اشتر نے پوچھا تھا، یا علی یہ آپ کی تلواریں گردنیں چھوڑ چھوڑ کر چلتی ہے، تو میرا امیر کہتا ہے یہ میری تلوار شجرے کھنگالتی ہے. جہاں مومن ہوگا چلے گی نہیں، جہاں منافق ہوگا رکے گی نہیں. فرمایا آپ نے، وہ پوچھ رہا ہے، وہ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. یہ شجرہ بڑی زبردست چیز ہے. اور عرب جن میں اتنی قومیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ اتنے خطرناک تھے. اچھا ان میں ہماری طرح جہاں پوٹے اور مرزا اور یہ ایسی نہیں تھی، ذاتیں واتیں نہیں تھی. ان میں خود اپنی کچھ ذاتی عادات تھی، وہ قبیلے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے قبیلے بنائے تھے کچھ اپنی مخصوص چیزوں کے ساتھ، لیکن یہ اتنے قومیت میں گھرے ہوئے تھے کہ جس سے لڑتے تھے، جس سے جنگ کرنے جاتے تھے. یہ جو میں نے بات کہی وہ بزرگ تو پہنچ گئے، لیکن میرے جوان پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ہاں بھائی صاحب پھر سے دہراتا ہوں، علی وہ ہے جس کی تلوار شجرے کھنگالتی ہے. ایسا ہے؟ تو اب تو سوال اٹھ سکتا ہے نا، بہت سارے ایسے تھے جو علی کے چور تھے، تو پھر علی کی تلوار چلی کیوں نہیں؟ اب پتا چلا علی کی تلوار دیکھ کے چلتی ہے، کہیں خاندان میں کوئی مومن تو نہیں نکلے گا. میں پتہ نہیں کہاں پڑ گیا. اب پتا چلا کہ علی نے بہت سو کو چھوڑ کیوں دیا. کیا بات، توجہ فرمائی آپ نے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. اچھا ان عربوں میں اتنی قومیت تھی کہ وہ جب بھی اپنے مقابلے پہ آنے والے سے بات کرتے تو شجرے پوچھتے تھے، اور اس شجرے کو کے بیان کو کہتے رجز کہتے تھے. وہ رجز پڑھتے تھے. یہ تو رجز وہ پڑھے یار، ان کے گھر کے گھوڑے رجز پڑھتے ہیں. میں کیا کروں، میرے پاس میرا موضوع الگ ہے. ہاں یہ وہ گھرانہ ہے جن کی تلواریں شجرے کھنگالتی ہیں، جن کے گھوڑے رجز پڑھتے ہیں. توجہ ہے؟ تو سامنے والے سے اس کا تعارف اس طریقے سے پوچھتے تھے، شجرہ پڑھ، میرے سامنے آیا ہے. اگر کوئی ہلکا ہوتا، میں کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن میرا خون مجھے چپ رہنے نہیں دیتا، اس لیے بول دیتا ہوں. سنو میرے دوستو، اب پتا چلا بہت سارے لڑتے کیوں نہیں تھے. وہ تلوار سے نہیں ڈرتے تھے، وہ شجرہ پکڑنے سے لڑتے تھے.
شجرا بتانے سے ڈرتے تھے کہ کیا بتاؤں گا باپ کون 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 تھا. وہ تلواروں سے تھوڑی نہ ڈرتے تھے. میرے سردار ختم المرسلین 84 جنگیں ہیں, 84 جنگیں, ان میں سے 44 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں سپہ سالاری میرے مرشد, آپ کے مرشد علی مرتضیٰ کے پاس ہے, اور ان میں سے 43 ایسی جنگیں ہیں جن میں میرا علی رجز پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ رجز پڑھتا ہے. انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب. یار بات تو سنو, اگر عیب باپ میں پایا جائے, باپ میں, اگر باپ میں عیب پایا جائے تو لوگ دوستوں سے چھپاتے ہیں. علی دشمن کے سامنے کہتا ہے انا علی ابن ابی طالب, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. یا علی یہ کر کیا رہے ہو؟ تو علی جواب دیں گے میں تو کہہ رہا ہوں میرا باپ ہے ابو طالب. اب جو میرے مقابلے میں آئے وہ بھی تو بتائے اس کا باپ کون تھا. اچھا میں نے 44 میں سے 43 تو بتا دیے. چلے میں ایک کی جھلک دکھاتا ہوں. آتا ہوں, ابھی تو مجھے حضرت عباس کا ننیال پڑھنا ہے. ننیال پڑھوں گا, پھر ددیال پڑھوں گا, پھر خود پڑھوں گا. ابھی کہاں اتنی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں, ابھی تو 5 دن آپ کے ساتھ ہوں. غور کریں, لیکن سنیں, بات کی ہے تو سنیں. ایک دن میرا آپ کا آقا جس کے ٹکڑوں پہ پلتی تو دنیا ہے, مانتے تھوڑے ہیں. جو ہے نا میرے دوست, دشمن سامنے ہے, دشمن سامنے ہے, اور میرے آقا کی عمر نوجوان, ابھی داڑھی تھوڑی سی آئی ہے, یعنی سبزہ داڑھی کا ابھی آیا ہے, اور جو مقابلے میں ہے اس کا نام ہے عمر ابن عبد ود, ملعون عمر ابن عبد ود. ٹھیک ہے نا. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کو آپ اس سے ٹیلی کرتے آئیے گا. خیر اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں صرف شر ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیجیے گا, رجز پڑھو, اپنا تعارف کراؤ. ٹھیک ہے نا. یہ تو عرب کا دستور رہا ہے کہ لڑتے اس سے ہیں جو کم سے کم شجرے میں برابر ہو. اچھا جو شجرے میں برابر نہیں ہوتا نا اس سے لڑتے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں تو سیکھنے جیسی ہیں. اپنا تعارف کراؤ. علی مرتضیٰ نے فرمایا تو اپنا تعارف کرا. کہا میں وہ ہوں جسے پوری دنیا جانتی ہے, تجھے کون جانتا ہے؟ اپنا تعارف کرا. وہی بات انا علی ابن ابی طالب, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی, میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. اب جو عمر ابن عبد ود نے سنا, ارے ابو طالب تو میرا دوست تھا. دشمن کے چہرے پر اتنا غصہ نہیں آیا جتنا جملے پہ آیا. میرے امیر نے کہا اس کو خاموش, لا صداقت بین الکفر والاسلام. خبردار, میرا باپ تیرا دوست تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسلام کافر کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جو ہے
غور کیجئے گا. اچھا تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ تو میں نے 43 پڑھے, جو 44واں تھا کمال ہے, کمال ہے. یعنی 43 جنگوں میں رجز باپ کے نام سے, ایک جنگ خیبر ہے جس میں تعارف ماں کے نام سے. جنگ خیبر میں دشمن سامنے آیا, وہی بات کہ اپنا تعارف کراؤ, تو اپنا تعارف کرا, لیکن یہاں پر علی مرتضیٰ نے اسے کہا اپنا تعارف کرا, تو کہتا ہے ان الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. اب تو حق ہے تو میرے علی نے بھی جواب اسی طریقے سے دیا, رجز ویسا پڑھا. ٹھیک ہے, سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے. میرے امیر نے سینہ تان کے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا زرخام و اعجام ولیس قصورا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے, اور وہ حیدر یہ وہ شیر ہے جو ہڈیوں کو چیر. کیا کروں, مجھے رکنا پڑ رہا ہے. مولا کے جملے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, ان الذی سمتنی امی حیدرا زرغام اعجام ولیث قصورا. حیدر اس کی معنی بھی شیر, لیس اس کی معنی بھی شیر, زرغام قصورا اس کی معنی بھی. یار یہ سمجھ میں بات نہیں آتی, علی نے ایک شعر میں 4 شعر. میرا جملہ ایک شعر میں 4 شعر, اور وہ بھی اکیلا شعر. جو ہے اس میں جو میں اب باقیوں پہ بحث تو کرتا ہی نہیں, میں 3 کو چھوڑتا ہوں, 1 کو لیتا ہوں. لیس کا مطلب کیا ہے, شیر. ٹھیک ہے, یہ لیس کہاں پہ آیا ہے, اب ذرا اس لیس کہتے ہیں شیر کو. میں اب آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے اذہان میرا ساتھ دیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں, کمال ہے. سورہ مدثر کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصورا یاد رکھیے گا, قصورا لفظ قصورا, قاف سے رے واو ہے. قصورا کہتے ہیں وہ شیر جو ہڈیوں کو چیرتا ہے. لیکن یہ قصورا ہے کون, اس کا تعارف جو قرآن نے کرایا ہے وہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فما لهم سورہ مدثر, فما لهم ان تذکرۃ المورزین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورا. قرآن ہے. میدان میں علی نے کہا, قرآن میں اللہ نے کہا. پھر کہتا ہوں میرے ردیف اور قافیے کو ملاتے آنا. میدان میں اس علی نے کہا, قرآن میں اس علی. بات پہنچ رہی ہے میرے دوستوں کے پاس, غور کیجئے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا قرآن نے, فما لهم ان تذکرۃ المعرضین, انہیں ہو کیا گیا ہے, یہ میرے ذکر نبی کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں. سورت مدثر ہے. فما لهم ان تذکرۃ المعرضین, معرض کہتے ہیں پیٹھ دکھانے والے کو. بھائی صاحب مجھے پتا ہے یہ شجرہ جاننے والوں کے مرید ہیں, یہ ایک نقطے سے خاندان ڈھونڈ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا کہا قرآن نے, فما لهم ان تذکرۃ المعرضین. جس طرح ہم علی کا چور نہیں چھوڑتے, وہاں نبی کا چور بھی نہیں چھوڑیں گے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فما لہم عن تذکرۃ المعرضین، انہیں ہو کیا گیا ہے جو میرے ذکر نبی کو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ کأنہم حمر، یہ گدھے ہیں۔ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ہاں یہ کون ہے؟ جو نبی کو پیٹھ دکھائے، میرا جملہ ہو تو میں حاضر، اب پکڑو قرآن کو۔ جو نبی کو پیٹھ دکھائے وہ کیا ہے؟ اچھا دوسرا تعارف کیا ہے؟ مستنفرتون، بھگوڑا بھی ہے۔ بھائی صاحب اگر میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے تو ریفرنس مانگو، لیکن میں نے تو پڑھی ہے آیت۔ جو میرے نبی کو پیٹھ دکھائے وہ گدھا بھی ہے۔ مستنفرتن، مستنفرتن، فرتن فراری بھی ہے، بھگوڑا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے بھاگتا ہے؟ مستنفرتن فرت من قسورہ، شیروں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ جو فرمایا آپ نے قسورہ، ہاں تو قسورہ کا خوبصورت انٹروڈکشن کیا قرآن نے بتایا؟ جو قسورہ اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں آیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب پڑھا لکھا مجمع ہو تو پھر دل کھول کر پڑھنے کا مزہ آتا۔ تو سنیں، فرت من قسورہ، دو لفظ اس آیت میں ساتھ آئے ہیں، گدھا بھی بھگوڑا بھی۔ اور میں ممبر پر بیٹھ کر ایک ایک لفظ کا ریسپانسبل ہوں۔ آپ لوگوں کے موبائلز میں قرآن ہوگا، سرچ کر کے دیکھیں، جہاں پر بھی فرار ہوگا وہاں پر گدھا ضرور ہوگا۔ پڑھو قرآن، جہاں پر بھی فرار، قرآن ہے یار، قرآن ہے، جہاں پر بھی فرار ہوگا، مغرب ہو گئی ہے تو دن کون سا شروع ہوا؟ ٹھیک ہے، اور کل کا دن کیا تھا؟ جمعہ تھا، ٹھیک ہے، اچھا سنیچر، سنیچر سے پہلے جمعہ تھا، تو آج میں آپ کو جمعہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں کیا کہا ہے اس آیت میں، قرآن کہتا ہے کہ جو بھی بھگوڑا ہے وہ گدھا بھی ہے۔ اور سورت جمعہ میں بھی اللہ نے 11 آیتیں ہیں، 11 آیتوں میں سے 6 آیتیں تو یہودیوں کے لیے، اور ان کا انٹروڈکشن کرایا ہے قرآن نے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ یہ سمجھتے تو کچھ ہے نہیں، بس یہ کتابوں کو لاد کر گھومتے ہیں۔ یہ میرا جملہ، یہ لاد لاد کر گھومتے ہیں۔ لادا ہمیشہ گدھوں پہ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ یہودی کا انٹروڈکشن کراتا ہے، کیا کہا کہ یہ وہ ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ کہیں صحیح، کتاب کی بات بھلے کریں لیکن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، گدھے کے گدھے۔ کون؟ یہودی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہودی کا ایک تعارف یہ کرایا، پھر کہا
تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ موت سے بھاگتے ہیں۔ گدھا بھی کہہ دیا، بھگوڑا بھی کہہ دیا، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں جملہ دینا چاہتا ہوں میرے جوانوں کو، میں خوبصورت جانتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، لیکن میں جوانوں کو جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سورت جمعہ میں یہودی کا انٹروڈکشن کرایا کہ جو موت کو دیکھ کر بھاگے وہ ہے یہودی، جو موت کو دیکھ کر بھاگے وہ ہے یہودی، جو موت کو دیکھ کر بھاگے وہ ہے یہودی۔ بھائی صاحب، جو موت کو دیکھ کر بھاگے وہ یہودی ہے، اور جو یہودی کو دیکھ کر بھاگے وہ کوشش کرتا ہوں اس محدود وقت میں آج کے مقدمے کو آپ تک پہنچاؤں، یا یوں کہوں کہ عقیل کو حزام کے گھر تک پہنچاؤں، عباس کے نانا کے گھر تک کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں ہم لوگ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ عقیل جی بھائی، میرے لیے بہادر خاندان، یہ علی کو تو پتا تھا۔ میں اب علمی جواب دینے، میں نے کہا تھا 2 جواب ہیں، دوسرا جواب دینے جا رہا ہوں۔ یہ علی عقیل سے کیوں پوچھ رہے؟ کیوں پوچھ رہے بھائی؟ یہ تو وہ والی بات ہو گئی۔ ایسا ہے علی کا عقیل سے پوچھنا، ایسا ہے جیسے اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے یہ عصا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ یہ اللہ کو پتا نہیں تھا، یہ تو موسیٰ بھی جانتے تھے، اللہ بھی جانتا تھا۔ اللہ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اتنا پوچھا تھا نا۔ اب موسیٰ نے تو پورے قصیدے پڑھنا، قرآن میں ہے، سورۃ قصص جا کے پڑھیے گا، جناب موسیٰ نے تو پورا قصیدہ پڑھ دیا۔ یہ میرا عصا ہے، اس سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں، کبھی بکریاں ہانکتا ہوں، کبھی خیمہ بناتا ہوں، کبھی سرہانہ بناتا ہوں، کبھی پانی کھولتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ جانتا تو خدا بھی تھا، لیکن اس سے قصیدہ بلوانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ کیا بتاتا ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی جیسے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا۔ بہادر خاندان بتاؤ، بہادر خاندان، علی پوچھ رہے ہیں بہادر خاندان، جانتا تو میرا آقا ہے لیکن پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ہاں بہادر خاندان، تو کہا ایسا خاندان جان، قصیدہ شروع، ایسا خاندان جانتا ہوں جن کی بیٹیاں طیب اور طاہر ہیں، ایسا خاندان جانتا ہوں جن کے مرد جاگتے ہیں تو عرب سوتے ہیں، ایسا خاندان جانتے۔ یار میں سیدہ ام البنین کا خاندان بتا رہا ہوں، عباس کی اماں کا، ایسا خاندان، ایسا خاندان۔ دیکھیں عرب میں 2 ہی خاندان بڑے معروف اور مشہور ہیں، 2 ہی خاندان، یا بنی ہاشم یا بنی کلاب۔ یہ اتنے معروف اور مشہور خاندان ہیں کہ ان کی بہادری اور ان کی شرافتوں کے قصے دنیا میں مشہور ہیں، اور یہ اتنے بہادر تھے۔ یہ کوئی عام خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، یہ اتنے بہادر اور عظیم قبیلے ہیں کہ ان کے جانور کے گلے میں کبھی رسی نہیں ہوتی۔ پتہ ہے آپ کو بنی کلاب
اور بنی ہاشم کے جانوروں کے، گھوڑوں کے، گدھوں کے، اونٹوں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی گھومتے ہیں. لوگ دیکھ کر پوچھتے ہیں یا بنی کلابیوں کا ہے یا ہاشمیوں کا ہے. اور ان کے جانور جو گھومتے تھے تو لوگ ان کو راستہ ایسے دیتے تھے کسی سردار کو راستہ دے. یہ ننیال ہے عباس کا. توجہ ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا جو جہاں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اچھا، ان کی ایک اور خاصیت بھی تھی. یہ بنی کلاب اتنا بہادر اور سخی خاندان تھا جس کا قصیدہ جناب عقیل علی کے سامنے پڑھ رہا. یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی تجارت کے مکان، جسے ہم اپنی زبان میں دکان کہتے تھے، ان پر تالے نہیں لگتے تھے. تو علی کو کہنے لگے میں ایسا خاندان جانتا ہوں جن کی شرافت ان کے خون میں ہے، جن کی بیٹیوں کو سورج نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا خاندان جہاں علی نے کہا یہی خاندان، اسی خاندان سے مجھے رشتہ چاہیے، اسی خاندان سے. اب جناب عقیل چلے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک پہنچاؤں کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں. اب جناب عقیل چلے ہیں. جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے عزت دینے، ٹھیک ہے، عزت دینے آ رہا. خدا بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اس ام البنین کے صدقے میں ہماری بچیوں کے نصیب اچھے ہوں اور ایسے نصیب ہوں کہ ان کی گودوں میں ولایت کے دیوانے اور امامت کے دیوانے پیدا ہوں. جناب عقیل چلے ہیں کہاں پہ؟ قبیلہ بنی کلاب کی طرف. کیوں؟ رشتہ مانگتے. ان کو پتا چل گیا قبیلہ بنی کلاب کے شریف لوگ جناب عقیل کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئے. جناب عقیل کو اپنے ساتھ لے گئے، مہمان خانے میں بٹھایا. جناب عباس جن کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ نام ہے، لقب یہ شادی کے بعد تو علی نے کہا تھا لیکن شادی سے پہلے بھی یہ لقب تھا. یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے جوان ہمارے نہیں جانتے. جناب فاطمہ کلابیہ کا شادی سے پہلے بھی، ابھی کیسے آپ کے چہروں پر جو کوسچن مارک دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں، جناب عباس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ اور نانی کا نام ہے سمامہ، ٹھیک ہے، اور نانا کا نام ہے حزام، اور پر نانا کا نام ہے ابو درعا. ابو درعا کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والا. یہ حزام کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یہ حزام اتنا بڑا بہادر تھا کہ بہادر سپہ سالار حزام کا نام اپنی تلواروں کے دستے پر لکھواتے تھے. غور کیجیے گا. اب استقبال کے لیے شرفائے بنی کلاب جناب عقیل کو لے کر اندر مہمان خانے میں آئے. اچھا، ان خاندانوں کی خاصیت یہ ہے کہ دونوں خاندان اپنے آئے ہوئے مہمان سے سوال کرنے سے پہلے 3 دن مہمان رکھتے تھے. جناب عقیل کو ایک دن مہمان، دوسرا یہ مہمانی اس لیے اتنے دن کرتے تھے تاکہ جانے والے کو اپنے خاندان کی رسومات کا پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، مہمانوں کو کیسے عزت دیتے ہیں. تو 3 دن تک تو کوئی بات تھی نہیں. بسم اللہ، کھاؤ سمو، کھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ.
جیسے تیسرا دن ہوا تو اب حضرت حزام نے جناب عقیل سے پوچھا، اے سید البطحا، میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ رسم مہمانداری ختم ہوئی، 3 دن پورے ہو گئے، اب پوچھ رہے ہیں میرے پاس قدم رنجے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا میں یہیں پہ بات ختم کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ جناب عقیل نے جواب دیا کہ اے شریفوں کی نشانی حزام، اے بہادروں کے سردار حزام، ہم آپ کے خاندان سے بنو ہاشم کا رشتہ جوڑنے آئے ہیں۔ سو بسم اللہ۔ لیکن یہ پوچھ، آپ کے خاندان کے تو سارے سید و سردار ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان منزل الوحی و معدن الرسالہ ہے، آپ کے خاندان میں تو وحیاں نازل ہوتی ہیں، آپ کے خاندان میں تو نبوتیں اور امامتیں پلتی ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، جی آئے، لیکن اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ رشتہ کس کا ہے؟ اتنا پوچھ سکتا ہوں، یہ میرا اخلاقی فرض ہے، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ رشتہ کس کا ہے؟ تو جناب عقیل نے کہا میرے چھوٹے بھائی علی کا۔ جب علی کا نام آیا، حزام نے اپنی پگڑی اتاری، سجدے میں گرا اور اب سجدے میں کہتا ہے مالک تیرا شکریہ، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر میں آیا تھا۔ پہنچ گئے نا؟ ہاں، یہی منبر سنونی ہے، کوفے کا شہر ہے، حکومت بھی علی کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس زینب کی، بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا، مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنے مشہد کے ایک عالم دین دوست سے پوچھا یار یہ نئی زری کیوں بھیجی؟ بھائی نے نئی زری بھیجی ہے نا بہن کے لیے، نئی زری، یار میں جملہ دینا چاہتا ہوں جن کے سینوں میں کربلا ہے، یہ بھائی نے بہن کو نئی زری کیوں بھیجی؟ تو وہ مجھے جواب میں کہتا ہے زری تھوڑی ہے، یہ تو چادر ہے۔ یہ تو بھائی نے بہن کو چادر بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زینب عالیہ کوئی پہلی مرتبہ کوفے نہیں آئی، اس سے پہلے بھی کوفے آئی تھی، لیکن تب علی کی بادشاہ، جب پتا چلا کہ بڑے بھائی کے ساتھ علی کی بڑی بیٹی کوفے آ رہی ہے تو عباس تو علی کے ساتھ ہوتے تھے نا۔ پتا چلا علی کی بیٹی آ رہی ہے، میرے غازی نے پورے کوفے میں اعلان کر دیا مرد تو کیا کوئی عورت بھی نظر نہ آئے، پھر یہ نہ کہنا کہ عباس کیا کر گیا۔ اعلان ہو گیا علی کی بیٹی آ رہی، واہ زینب تیرا نصیب، زینب تو کوفے آئی ہے، علی کی بادشاہی میں تیرا استقبال عباس کر رہا ہے۔ ہاں کیسا استقبال سنو گے، یہ پہلی مرتبہ علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ جیسے کوفے میں میری آقا زادی پہنچی ہے، تاریخوں نے لکھا ہے، پتا چل گیا سب کو علی کی بیٹی آئی ہے۔ علی نماز پڑھا کے باہر نکلے، باہر خواتین کا مجمع لگا ہوا تھا، کسی ایک عورت نے کہا یا علی ہم نے سنا ہے تیری بیٹی آئی ہے۔ علی نے کہا ہاں میری بیٹی آئی ہے۔
تو کوفے کی عورتوں نے کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے وہ قرآن تیری طرح پڑھتی ہے. علی نے کہا ہاں میری طرح. یا علی ہمیں اجازت ہے ہم تیری بیٹی سے ملے, اور فاتح خیبر ہے, عباس کا بابا ہے, لیکن کہتا ہے اے کوفے کی عورتوں ایک ایک کر کے جانا, ہجوم کر کے نہ جانا, اور میری بیٹی ہجوموں سے ڈرتی ہے. حیدرآباد والوں چلو چل کے علی سے پوچھتے ہیں یا علی یہ وہی زینب ہے نا جس کے لیے تیرے ماننے والوں کی بیٹیاں ان کا مجمع گوارا نہیں تھا, اللہ جانے اور شرابیوں کا مجمع زینب لے گئے. سارا موضوع چھوڑتا ہوں صرف 2 جملوں کے لیے, میرے پاس کل 4 منٹ ہے. 2 جملے آپ کی زحمتیں تمام ہیں. عزادارو, آل محمد کو سال میں 2 عیدیں ہیں نا, آل محمد کو کوئی عید راس آئی نہیں, کوئی عید راس ہی نہیں آئی. رمضان کی عید زینب یتیم, ذی الحج کی عید مسلم کے بچے یتیم. آل محمد کو کوئی عید راس آئی نہیں. علی کی شہادت ہو چکی ہے کوفے میں, ابھی تک زینب کوفے میں ہے. یار میرے پاس لفظ نہیں ہے میں یہ پڑھ سکوں, لیکن کیا کروں. 9 دن کے بعد عید آنے والی ہے. علی کی شہادت ہو چکی ہے, 9 دن کے بعد عید آنے والی ہے. علی کے بعد علی کی بیٹیاں انہوں نے کالا لباس پہننا شروع کر دیا. بیٹھی ہے صحن میں, کالا لباس ہے, علی کی بیٹی بیٹھی ہے. اتنے میں حسن مولا عید نماز پڑھا کے جیسے گھر آئے تو بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا. بہن گھبرانا نہیں, اگر بابا نہیں ہے میں تو ہوں نا. بہن نے سر اٹھا کے کہا حسن یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں. کوئی گواہ؟ کہا میرا حسین میرا گواہ. بس یہ کہنا تھا. یا حسن نے کہا زینب جو مانگنا ہے مانگ. علی کی بیٹی نے کہا حسن جو مانگوں دو گے؟ کہا دوں گا. کہا بس ایک کام کر, عباس سے کہہ میرے بابا کا لباس پہنے اور آج یہاں پہ چلے, میں دیکھوں میرا بابا چلتا ہے کیسے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ينقلبون الا لعنت اللہ على قوم الظالمین. ربنا وتقبل منا انك انت السمیع العلیم. بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین صدقہ محمد اور آل محمد کا ذکر آل محمد کو کی خدمت کرنے والوں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پڑھنے والوں کا پڑھنا, سننے والوں کا سننا, خدمت گزاران فرش عزا کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مرثیہ خان, سوز خان, سلام خان, نوح خان, ذکر پڑھنے والے, مجلس عزا پڑھنے والے, سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا سیدہ ام البنین کی عزت کا واسطہ ہے. ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما, ہمارے نوجوانوں کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما, تکلیفیں پریشانیاں دور فرما, قرض و مرض دور فرما. سادات و غیر سادات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بہت سارے چہرے, بہت ساری آنکھیں ایسی ہیں جو دعائیں زبان تک نہیں آ سکتی. یہ کرم ہے حسین کی ماں کا. وہ سوال جو شریف زبان پر نہیں لاتے وہ آنسو میں آ جاتے ہیں, وہ تو زہرا اپنے رومال میں لے کے جاتی ہے. تو گھبراؤ نہیں, تم جانو زہرا جانے, رومال جانے, آنسو جانے. پروردگارہ ہماری
ان مانگی ان کہی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے شیعہ سنی بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارہ جن کی دعائیں ہمارے ذمے ہیں اور میرے بھائیوں اور مومنین اور عزاداروں کے ذمے ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جیسا حبدار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ اس فرش اور تمام فرشہائے عزا کے حقیقی وارث مہدی مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا.